الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. معزز محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ مجلس کے اندر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک قافلہ تھا جو 60 لوگوں پر مشتمل تھا اور اس کا مقابلہ 60,000 سے تھا. یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے لیے کثیر تعداد کبھی مضبوطی کی علامت نہیں رہی. مسلمان ہر میدان میں تعداد کے اعتبار سے کم ہی رہے، ہر جگہ. اس لیے اپنے دلوں سے اس مایوسی کو نکال دو کہ ہم تعداد میں کم ہیں. ایک ایمان والا 1000 پر بھی بھاری ہے، اور یہ مسلمانوں نے کر کے دکھایا، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں. حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 60,000 سے مقابلے کے لیے صرف 30 آدمی دے دو، لیکن صحابہ کا مشورہ اور امیر کی بات قابل احترام ہے. انہوں نے کہا کہ خالد تم 30 نہیں، کم سے کم 60 تو لے کر جاؤ تاکہ ایک کے مقابلے پہ 1000 تو آ جائے. 60 لوگوں کو لے کر مقابلے کے لیے چل دیے. میدان میں جب پہنچے، دشمنان اسلام میں جو ان کا لیڈر تھا، کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو مسلمان ڈر گئے، گھبرا گئے، صلح کے لیے آ رہے ہیں. خالد ابن الولید کا جواب سنا. فرمایا کہ صلح کے لیے آ رہے ہیں. اور جب خالد ابن الولید میدان میں پہنچے، قریب ہوئے، تو کمانڈر نے کہا کہ خالد بڑی بہادری کے چرچے ہیں تمہارے، بڑی بہادری کے چرچے ہیں تمہارے، صلح کرنے آ گئے، عقل مند آدمی ہو. خالد ابن الولید نے کہا شیطان، صلح کرنے کون آیا ہے؟ جنگ لڑنے آئے ہیں، میدان میں نکل گیا. کہنے لگا کہ خالد بڑا سمجھدار سمجھتا تھا میں آپ کو، اور تم نے تو اپنے چکر میں یہ 60 آدمی جو لے کر آئے ہو، انہیں بھی مرواؤ گے، خود بھی مرو گے. خالد ابن الولید نے کہا کہ یہ تو فیصلہ میدان میں ہوگا، تو میدان میں نکل کے تو آؤ. یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان پر اور اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ نبی کی محبت ان کے لیے سب سے اہم تھی. نبی کا حکم ہر حکم سے پہلے تھا. نبی کے حکم کے سامنے نہ جائیداد آڑے آئی، نہ مال آڑے آیا، اور نہ صحابہ کی اولاد آڑے آئی. نبی کا حکم سرآنکھوں پر. ان صحابہ کو یقین تھا کہ ہم یہ جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا کام تو لڑنا ہے، کامیابی دینے کا کام اللہ کا ہے، اور ہم نے تو وہ بھی چھوڑ دیا.
اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہم، جو ہمارا ہے وہی مانگنے سے ڈرتے ہیں ہم، اسی کو لینے سے گھبراتے ہیں ہم۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت سے، نبی کے اخلاق سے، نبی کے کردار سے، نبی کی زندگی سے ہم کوسوں دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں تو سنتے بھی نہیں۔ ہمارا اور آپ کا تو عجیب حال ہے، آج لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہے یہ۔ ہم نے کہیں بھی تو اپنے اعمال سے اسلام کو نہیں جھلکایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد اور مدرسے کے اندر ہے، اس سے باہر اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے اور یہ دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے تو نبی کی سنت کے خلاف تو داڑھی کٹا کر کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے، نبی کی سنت اپنا کر، نبی کے طریقے کو اپنا کر، تو باہر کی زندگی میں اپنی زبان سے اللہ کے قرآن اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے اور نبی کا سچا عاشق، نبی کا امتی ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، تو اپنی دکان پر دھوکے سے سامان کیسے بیچ سکتا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے، قرآن پر، اللہ کی ذات پر، نبی پر تیرا کامل ایمان ہے، تو تیری دکان کے اندر قرآن کی جگہ گانے کیسے بج سکتے ہیں؟ نبی کی سیرت کے علاوہ تیری دکان پر دوسرے تذکرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو قرآن کی مجلسوں کو چھوڑ کر، دین کی مجلسوں کو چھوڑ کر غیبت اور چغلخوریوں کی مجلس میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے، اللہ پر، اس کے نبی پر، قرآن پر، اللہ کے عالم الغیب ہونے پر تیرا ایمان ہے، تو اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بے پردہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو کر بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی پہچان جو ہم نے آج بنا رکھی ہے وہ صرف سال میں 2 بار اور جمعے کے دن صرف مسجد کے اندر کی ہے، باہر نکل کے وہ بھی ختم ہے۔ عید اور بقرعید کی بس یہ اپنی پہچان ہے، یا جمعے کے دن ٹوپیاں لگا کر نکل گئے مسجد کی طرف، اور مسجد سے نکلتے ہوئے چغلخوری، غیبت، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ آپ سے کیا اثر لیں گے، مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب مسجد کی اذان گونجے تو تم مسجد کی اذان جب اپنے کانوں سے سنو تو اس کا جواب دو، حدیث پاک۔ اب دوسرا جو انسان ہے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس کی دکان تیری دکان کی پڑوس میں ہے، برابر میں ہے، جب اذان کے وقت اذان کی اہمیت کو تو نہیں سمجھ سکتا تو وہ اذان کی فضیلت کو کیا سمجھے گا؟ اگر تو مسلمان ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ ہے، آپ کا عاشق ہے، اور 2 منٹ ہی تو لگے تھی اذان میں، روک دے اپنے کام کو، چھوڑ دے اپنے کام کو، خاموش ہو جا، ہر چیز سے رک جا، اذان کی طرف متوجہ ہو جا، تاکہ پاس بیٹھنے والا بھی یہ سمجھ لے کہ اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ مشکل ہے کچھ؟ کوئی مشکل ہے؟ اذان کی آواز جیسے ہی پہنچتے، چھوڑ دے کاموں کو، اب تیرے رب کا فرمان آیا ہے، مسجد کی طرف دوڑتا چلا۔ دکان پر خالی بیٹھا ہوا ہے، ان چھوڑ دے چغلخوریوں کی مجلسوں کو، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جا، اللہ تیری دکان میں برکت دے گا، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا، اللہ تیرے رزق میں برکت دے گا۔
ان چغل خوریاں کرنے والوں کو، برائیاں کرنے والوں کو مت بٹھا اپنی دکان کے اوپر، اس لیے کہ چغل خوریاں وہ کریں گے، بے برکتی تیری دکان میں ہوگی، نحوست تیری دکان میں برسے گی، نحوست تیرے کارخانے میں برسے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تیرے فن کے مطابق اور تیرے فن کی وجہ سے تجھے دے رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کہ تو روزانہ کمانے کے باوجود بھی سکون میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے مقدر کا تجھے مل تو رہا ہے، تو پیٹ بھر کر کھا تو رہا ہے، تو اپنی ضرورتوں کو پوری تو کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تیری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ اور وہ سکون اس لیے نہیں ہے کہ مال تو آیا تیرے پاس، روزی تو آئی تیرے پاس، لیکن اللہ کی برکتیں لے کر نہیں آئی، بے برکت لے کر آئی۔ صحابہ نے ساری کائنات میں جو اسلام کو پھیلایا، کوئی ایک جنگ کسی کو یاد ہو کہ صحابہ نے اپنی مرضی سے جنگ لڑی ہو جا کے کسی سے؟ ہے کسی کو یاد کوئی جنگ ایسی ہو؟ صحابہ کے معاملات، صحابہ کے حالات، آپ کے معاملات، صحابہ کے کردار، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہے۔ یہاں تو نبی کی محبت ہی نظر نہیں آتی ہمارے دلوں میں، نبی کا عشق ہی نظر نہیں آتا ہمارے دلوں میں۔ اتنی بڑی گستاخی میرے نبی کی شان میں ہوئی اور 25 کروڑ مسلمان خاموش ہیں۔ اور اگر ایک شخص اٹھا کہ جس نے ہندوستان کے اندر ایک بھوچال سا کھڑا کر دیا تو اسے لوگ بی جے پی کی بی ٹیم کہنے لگے۔ چلو وہ تو بی ٹیم ہے، تمہارے 24 ایم پی کہاں ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کے امتی نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا انہیں نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا انہیں نبی سے عشق نہیں ہے؟ اگر اس ایک آدمی کے ساتھ یہ 24 نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو کیا مصیبت ٹوٹ جاتی ان پر۔ سیاسی لیڈر، وہ بی ایس پی کا ہو، ایس پی کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر گرفتار ہو جائے تو مسلمان سب سے پہلے میدان میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر۔ وہ کیا ہوا؟ پردرشن کر رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے، ہمارے لیڈر کو گالی دے دی ہے۔ یا نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ یہ امت کھا رہی ہے، پی رہی ہے، سانس لے رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو کہ پیٹ 2 مہینے تک گھر کے چولہے نہیں جلے ہیں، اس نبی کے گھر میں 2 مہینے تک۔ اور میرے نبی نے جان بوجھ کر کیا تاکہ میری امت کا غریب اپنی غربت کو دیکھ کر مرے نہ، بلکہ مجھے دیکھ کر اس کے اندر حوصلہ آ جائے۔ میری امت کا مالدار اپنے پیسے پر اکڑے نہ، اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا مالدار اگر ہوتا وہ محمد رسول اللہ ہوتا۔ رب نے کہہ دیا میرے محبوب تو مانگ تو صحیح، تو کہے گا ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں گا، یہ ملکیت تیری ہوگی۔ جس نبی نے اس امت کا اتنا خیال رکھا ہو اور یہ امت اپنے کام میں، اپنی ضرورتوں میں مصروف ہو کر اسے نظر انداز کر رہی۔ تھوڑا سا وقت نکالو، نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی سیرت کو سنو۔ جتنی باتیں تم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہو، 10 منٹ کم سے کم اپنا وقت نکال کر صرف کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ لیا کرو۔ اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا، نبی کی زندگی بھی معلوم ہوگی، اور انشاءاللہ حوصلہ بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا دے کر گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔